بلکہ انہیں شیطان نے دھوکہ دیا، اور اس دھوکے کی وجہ یہ ہوئی کہ ان سے بعض غلطیاں ہو گئیں جس سے شیطان کو ان کو دھوکہ دینے کا موقع مل گیا۔ یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ نے انہیں معافی دے دی، اب جو ان پر تان کرے گا وہ مردود ہوگا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، تولوا پیٹ پھیر گئے، منکم تم میں سے، یوم التقی الجمعان جس دن لڑیں آمنے سامنے ہوئیں دو جماعتیں، انما استزلهم الشیطان، در حقیقت بہکا دیا ان کو شیطان نے، ببعض بعض کی وجہ سے، ما کسبوا جو انہوں نے کمایا، یعنی ان کے بعض اعمال کی وجہ سے شیطان نے ان کو پھسلا دیا، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، عفا اللہ معاف کیا اللہ تعالیٰ نے، عنہم ان کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، غفور بخشنے والا ہے، حلیم تحمل والا ہے۔ تفسیر، یہ آیت بھی غزوہ احد کے بارے میں ہے۔ غزوہ احد میں 14 صحابہ اکرام کے سوا باقی سب کے قدم اکھڑ گئے، خصوصاً وہ حضرات جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پہاڑی مورچے پر مقرر کیا تھا اور انہیں ہر حال میں وہیں ڈٹے رہنے کا حکم دیا تھا، لیکن وہ ثابت قدم نہ رہ سکے اور مال غنیمت جمع کرنے کے لیے پہاڑی مورچے سے نیچے اتر آئے۔ یہ لوگ سمجھے کہ اب تو جیت ہو چکی ہے، اب یہاں ٹھہرنے کی کیا ضرورت ہے، اور انہوں نے مورچہ چھوڑ دیا۔ بھاگتے ہوئے کافروں نے جب مورچہ خالی دیکھا تو انہوں نے مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا، جس سے جنگ احد کا نقشہ بدل گیا۔ یہاں اسی واقعے کا ذکر ہے۔ ان سے غلطی ضرور ہوئی، مگر وہ مخلص مومن اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلام تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کا اعلان فرما دیا۔ فرمایا جا رہا ہے، ان الذین، بے شک جو لوگ، تولوا پیٹ پھیر گئے، منکم تم میں سے، یوم التقی الجمعان جس دن لڑیں آمنے سامنے ہوئیں دو جماعتیں، یعنی وہ مخلص مسلمان جنہوں نے جنگ احد کے وقت مسلمانوں اور کافروں کی فوج کی جنگ کے وقت اپنے چہرے اور پیٹھیں پھیر لیں۔ ان الذین سے جنگ احد کے مخلص غازی مراد ہیں، منافق لوگ اس میں داخل نہیں، کیونکہ معافی صرف مخلص مسلمانوں کی ہوئی۔ منکم میں خطاب مسلمانوں سے ہے، اور یوم سے مراد جنگ احد کا دن ہے۔ دو جماعتوں سے مراد مسلمانوں اور کافروں کے لشکر ہیں جن کا مقابلہ جنگ احد میں ہوا۔ انما استزلهم الشیطان، در حقیقت بہکا دیا ان کو شیطان نے، ببعض بعض کی وجہ سے، ما کسبوا جو انہوں نے کمایا، یعنی ان کے بعض اعمال کی وجہ سے شیطان نے ان کو پھسلا دیا، یعنی ان لوگوں نے جان بوجھ کر کوئی قصور نہیں کیا، صرف وہ پھسل گئے، اور یہ پھسلن بھی ان کے اپنے نفس، ذاتی فائدے یا خود غرضی یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کے ارادے سے نہ ہوئی، بلکہ شیطان نے ان کو دھوکہ دیا جس سے وہ پھسل گئے، یعنی شیطان نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے انہیں پھسلا دیا اور لغزش دے دی۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، عفا اللہ معاف کیا اللہ تعالیٰ نے، عنہم ان کو، یہاں ان حضرات کی معافی کا نہایت تاکیدی طریقے سے اعلان ہو رہا ہے، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے انہیں معافی دے دی۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور بخشنے والا ہے، حلیم تحمل والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان حضرات کو معافی دے دی اس لیے کہ ہم غفور بھی ہیں، اور جو کوئی توبہ کرے اسے ہم بخش دیتے ہیں، اور ہم حلیم بھی ہیں کہ جو توبہ نہ کرے اپنے کیے پر ڈٹا رہے ہم اس پر جلد عذاب نہیں بھیجتے، اسے توبہ کا موقع دیتے ہیں کہ اب بھی باز آ جاؤ۔ اور یہ حضرات تو اپنی خطا پر نادم تھے اور شرمسار بھی تھے، ہم نے انہیں معاف کر دیا۔ اب اس آیت کا خلاصہ یہ ہے، یعنی اے خود کے غازیوں، تمہاری جماعت میں سے جو مسلمان دو لشکر یعنی اسلام کا لشکر اور کافروں کے لشکر کی جنگ ہونے کی حالت میں منہ پھیر گئے، یہ ارادتاً نہ تھا بلکہ وہ پھسل گئے تھے، اور ان کی یہ پھسلن بھی ان کی نفسانی وجہ سے نہ تھی بلکہ انہیں شیطان نے دھوکہ دیا، اور اس دھوکے کی وجہ یہ ہوئی کہ ان سے بعض غلطیاں ہو گئیں جس سے شیطان کو ان کو دھوکہ دینے کا موقع مل گیا۔ یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ نے انہیں معافی دے دی، اب جو ان پر تان کرے گا وہ مردود ہوگا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے کہ وہ بڑے سے بڑے قصور کو بخش دیتا ہے، اور وہ حلم والا بھی ہے کہ سرکشوں کو بھی ایک دم نہیں پکڑتا، انہیں بھی توبہ کا موقع دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے، اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔